ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو آج ضلع کچہری کے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ اینٹی کرپشن حکام عدالت سے چودھری پرویز الہی کے ریمانڈ کی استدعا کریں گے۔ 2 مقدموں میں بری ہونے پر انہیں گزشتہ روز تیسرے مقدمے میں پھر گرفتار کیا گیا تھا۔ چودھری پرویز الہی پر جعلی بھرتیوں کا الزام ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے 2 مقدمات میں پرویز الہی کے بریت کے فیصلے کو میرٹ کے خلاف قرار دیتے ہوئے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے پرویز الہی کی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ ٹویٹر بیان میں مونس الہی کا کہنا تھا، انتقامی ایجنڈے کے تحت مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ پہلے کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ لاہور کے ایک اور گجرانوالہ کے 2 کیسز میں بریت کے بعد پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کی بھرتیوں کے بھونڈے کیس میں گرفتار کر لیا۔ الحمدللہ چودھری پرویز الہی عدلیہ سے سرخرو ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کو منصوبے کے مطابق یاسمین راشد کی قیادت میں کور کمانڈر ہاؤس پہنچا۔ جناح ہاؤس لاہور پر حملہ کرنے والے شرپسند رئیس احمد کا انکشاف۔ کہا، ہم نے پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ مل کر جناح ہاؤس میں آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی اور گملے توڑے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے وہ تقاریر تھیں جو 1 سال میں ہوئی۔ شرپسند کا تعلق سوات کے ضلع شانگلہ سے ہے۔ رئیس احمد سوات ضلع شانگلہ کا رہنے والا ہوں۔ میں 9 مئی کو زمان پارک میں پی ٹی آئی کے منصوبے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہنچا ہوں۔ وہاں پر ہم نے توڑ پھوڑ کی ہے، گملے توڑے ہیں اور پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ مل کر ہم نے آگ جلائی ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے جو پچھلے 1 سال سے فوج کے خلاف مسلسل تقریریں سن کے میرے ذہن میں فوج کے خلاف ذہن سازی شروع ہو گئی، اور اسی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جناح ہاؤس حملہ کیس سے بری کر دیا۔ اے ٹی سی کا تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اس مقدمے میں نامزد نہیں، شریک ملزم کے بیان کی بنیاد پر بلایا گیا۔ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں پیش کیا گیا جس سے ثابت ہو وہ اس جرم میں ملوث ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہ ہوں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کر دیا جائے۔ دہشت گردی کی کوئی صنف نہیں ہوتی، خاتون ہو یا مرد، دہشت گرد ہوتا ہے۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں جو ثبوت سامنے آئے ہیں 10 سال کی سزا بھی کم ہوگی۔ انجمن تاجران لاہور کا جناح ہاؤس کا دورہ، شہدائے وطن اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا۔ تاجر برادری نے جناح ہاؤس میں ہونے والے اشتعال انگیز واقعے کی شدید مذمت کی۔ تاجر نے کہا، 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہمارے گھر میں ہوا وہ قابل مذمت ہے، مسجد کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ہم جناح ہاؤس کا حال دیکھ کر غمگین اور افسردہ ہیں۔ جلاؤ گھراؤ میں ملوث عناصر کو کڑی سزا دی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو ہمارے گھر میں جو واقعہ ہوا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں یہ جو بھی بدبخت تھے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ادھر آ کے تو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے نہ تو مسجد چھوڑی، اس کو بھی شہید کر دیا۔ انجمن تاجران لاہور سے میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں جی۔ جو یہ ہوا شاید یہ کیمرے کی آنکھ دکھا نہیں سکی، جو لائیو ہم نے دیکھا ہے بہت افسردہ اور بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ میں پرزور مذمت کرتا ہوں 9 مئی کے واقعے کی، اور جو شہداء کی بے حرمتی کی ہے انہوں نے، اس پہ جتنا بھی غم و غصے کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما دوست محمد کھوسا کہتے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے اراکین پیپلز پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے 8 سے 10 ایم این ایز بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ چند دنوں میں بڑے نام سامنے آ جائیں گے۔ اے نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ سے انٹرویو میں دوست محمد کھوسا نے کہا، بے اعتبار لوگوں کے سوا شاید ہی کوئی ایسا ہو جو رابطے میں نہ ہو۔ لوگ ہیں جنوبی پنجاب سے جو اس وقت آپ کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں اور آنا چاہ رہے ہیں پیپلز۔ میں عرض کروں جی آپ کو کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص یا ایسا گھرانہ ہوگا جو ہمارے ساتھ یا جن کے ساتھ ہم رابطے میں نہ ہوں۔ جب میں غیر سے رابطہ کر رہا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اپنے خاندان سے بات نہیں کر رہا ہوں گا؟ زرداری صاحب نے بھی نیک تمناؤں کے ساتھ خواہش کا اظہار کیا۔ جہانگیر خان صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا ایک عزت کا تعلق ہے۔
تو مجھے اس طرح کے سیٹ اپس جو ہے نا ان کا فیوچر بڑا لمیٹڈ لگتا ہے. ترین صاحب کے ساتھ جو گروپ ہے ایک ان کا, جی کیا ان میں سے بھی کسی نے پیپلز پارٹی میں آنے کی بات؟ جی بہت سے لوگ ہیں جی. نون لیگ کے آپ سے پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں کہ وہ ایم این اے ایم پی ایس ہیں ابھی بھی؟ جی ہیں جی, 8-10 ایم این ایز اس طرح کے ہیں جی. ایک گروپ بنا ان کے نون والوں کی طرف سے جنہوں نے وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچائی کہ جی ہمیں شیر کے نشان سے ہٹ کے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. اچھا, کیونکہ عوام میں ہماری پذیرائی بالکل نہیں ہو رہی. اعلیٰ قیادت کی طرف سے, نون کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے میرے سننے میں آیا کہ کافی برہمی کا اظہار کیا گیا. ابھی بھی یقینا لیٹسٹ ان کے رابطے پیپلز پارٹی سے یقینا وہ زیادہ جنوبی پنجاب کے ہی ہیں یا مکس ہیں جی؟ اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے وہ سارے نام آ جائیں گے. سر آپ کے لیے حیران کن ہوگا, جہانگیر ترین کی گروپ ارکان کے ساتھ نئی سیاسی جماعت کے قیام سے متعلق مشاورت جاری ہے. گروپ ارکان کی نئی جماعت سے متعلق مختلف آرا ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کچھ ارکان چاہتے ہیں کہ نئی سیاسی جماعت قائم کی جائے, جبکہ کچھ ارکان نے گروپ کو کسی اور پارٹی میں ضم کرنے کی تجویز دی ہے. جہانگیر ترین آج حتمی مشاورت کریں گے. سیاسی مستقبل سے متعلق لاہے عمل کا اعلان آئندہ 2 سے 3 روز میں متوقع ہے. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے لاہور میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں. این اے 74 گجرابالہ سے چودھری علی اشرف وڑائچ, این اے 79 حفظ آباد جلال پور بھٹیاں سے چودھری انصر اور پی پی 58 گجرابالہ سے چودھری حارث آصف علی زرداری سے ملے. تینوں رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. ڈیرہ غازی خان سے بھی اہم سیاسی شخصیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. توسا سے حافظ طاہر احمد کیسرانی, امام بخش کیسرانی, عرفان گردیزی شامل ہیں. حافظ طاہر کیسرانی نے مخدوم احمد محمود کے ہمراہ آصف علی زرداری سے ملاقات کی. نیر بخاری, دوست محمد کھوسا, عبد القادر شاہین بھی ملاقات میں موجود تھے. حافظ طاہر احمد کیسرانی توسا سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. کاف لیگ کے رہنما چودھری سرور کی پی ڈی ایم پر کڑی تنقید. یاوہ نیوز کے پروگرام سوالیہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نون لیگ اور حکومت کی اتحادی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر سکی. لیگ نون اور یہ جماعتیں جو ہیں ڈیلیور کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہیں. ملک کے جو شدید ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, ان کو اور خاص کر معیشت کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہیں. 15 تاریخ کو اس اسمبلی کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, ڈیزالو ہونی چاہیے. 90 دن کے اندر اندر الیکشن جو ہیں ہونے سر, اگر نہیں ہوتے معاشی ایمرجنسی یا کوئی اور طریقہ کار سے آئینی گنجائش نکال کے اگر الیکشن آگے کیے جائے تو کاف لیگ اس کی توثیق کرے گی. میں سمجھتا ہوں ایکسٹینشن کرتے ہیں یا ایمرجنسی رہتے ہیں تو ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں کہ آئندہ 20 سال تک پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتا. اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ملکی معیشت کے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں. بات کو نکال دیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں آئندہ آنے والے کم از کم 20 سال. اگر آپ کو ایک کنسٹرکٹیو پروگرام کرنا ہے تو آپ 24 میں ایک لانگ ٹرم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کریں اور اس پروگرام کے ساتھ کچھ بنیادی فیصلے جو کرنے ہیں کر لو اور اس کے بعد پاکستان کو آگے لے کے چلو. کوئی بھی سینسیبل آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹری جو کہ اسٹریس میں ہے فائنینشیل ریسورسز میں, وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا. یہ دکان جو اسلام آباد میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں چل سکتی. آپ کو اس دکان کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. ادراک ان کو بھی ہے مگر انہوں نے ٹکٹ پکڑ کے چلے جانا ہے پاکستان سے باہر. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی کے. پاکستان پر اثرات سامنے آنے لگے. محکمہ موسمیات کے مطابق مئی میں ملک میں معمول سے 127% زائد بارش ہوئی. ایک دن میں سب سے زیادہ 80 ملی میٹر بارش پنجاب کے ضلع حفظ آباد میں 5 مئی کو ہوئی. مئی میں دن کا درجہ حرارت معمول کے اوسط سے تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ کم رہا. زیادہ تر زرعی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارش, آندھی اور ژالہ بھی رپورٹ ہوئی. رپورٹ کے مطابق پھلوں اور سبزیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا. لاہور کے علاقے ملت پارک کے گھر سے 2 کمسن بھائیوں کی لاشیں برآمد ہوئیں. 2 روز قبل بچوں کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا. مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر خان سے. بابر خان, کیا معاملہ ہے یہ؟
علاقہ ملت پارک میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے جب دو کمسن بھائی جو ہے ان کی جو لاشیں ہیں آٹے والے ایک ڈرم سے برآمد ہوئی ہیں. یہ دونوں بھائی 5 سالہ ارتضیٰ اور 3 سالہ جو رحیل ہے یہ تقریباً 2 تاریخ کو یہ پراسرار طور پر لاپتہ ہوئے تھے, جس کے بعد والد ساجد نے نامعلوم کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرایا. اس وقت ہمارے ساتھ جو معصوم مقتولین ہیں ان کے جو ایک چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا. اج صبح اندر والد نے جڑا وہ اندر وڑیا تے اونوں بو آئی ہے تے اونے جڑا ہے نا اپنا جڑا مٹی دی پئی آٹے دی چھوٹی جئی اونوں چکیا ہے تے اون دے وچ دوویں فوت ہو گیا سن سر. پھر پولیس نو اطلاع جناب کر دیتی ہے. بظاہر پولیس کا یہ کہنا ہے یہ اتفاقیہ حادثہ لگتا ہے کہ بچے کھیلتے ہوئے اس صندوق میں چلے گئے, اوپر سے وہ بند ہو گیا, جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. لاشیں 3 روز پرانی تھی. بدبو آنے پر جب والد نے پولیس کو اطلاع کی, پولیس نے لاشیں طویل میں لے کر مردہ خانہ منتقل کر دی ہیں اور اس پر تفتیش شروع کر دی ہے. جی امن دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا ایکشن. بنوں کے علاقے جانی خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن. سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ. فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ISPR نے بتایا دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 2 جوانوں نے مادر وطن پر اپنی جان قربان کر دی. شہید ہونے والے اہلکاروں کے نام صوبیدار غلام مرتضیٰ اور حوالدار محمد انور ہیں. ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. شہدائے پاک فوج کے والدین کی جناح ہاؤس اور دیگر فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھراؤ کی مذمت اور اظہار افسوس. کیپٹن بلال سلیم شہید کی والدہ نے کہا انہوں نے ہماری خوبصورت یادگار جلا ڈالی. یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اللہ کریم ان کو عبرتناک سزا دے گا انشاءاللہ. کیپٹن منان الحسن شہید کے والد نے کہا. خواتین کی مخصوص نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ MPA عائشہ اقبال نے بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا خون خرابے کی سیاست برداشت نہیں, اس لیے پارٹی چھوڑ دی. کروڑوں کی آفر ہوئی لیکن لوٹا کریسی منظور نہیں. میں PTI اور سیاست سے مکمل کنارہ کش ہو رہی ہوں. خون خرابہ ایسی سیاست مجھے پسند نہیں ہے. پاکستان اللہ سلامت رکھے. 10/11 کو ہی خان صاحب کو میں نے لیٹر لکھ دیا تھا. میں زکوٰۃ کمیٹی کی ممبر ہوں اور میں ویلفیئر ونگ کی جنرل سیکرٹری پارٹی میں رہی ہوں. مجھے پارٹی میں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن. میں مسلمان عورت ہوں, اللہ سے ڈرتی ہوں. مجھے بھی 2 دفعہ آفریں ہوئی ہیں کروڑوں کی, میں نے نہیں روپیہ, میں لوٹا نہیں ہوں. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے رافع سے. جی رافع, اپڈیٹ کیجیے, کن لوگوں کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں MQM پاکستان کی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے مشاورتی عمل شروع ہو گیا ہے اور MQM اپوزیشن لیڈر رابطہ طور پر 1 سے 2 روز میں درخواست اسمبلی میں جمع کرائے گی. اس وقت رابطہ کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے MQM پاکستان کی جانب سے مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں MQM کی پارلیمانی لیڈر رانا انصار, ڈپٹی پارلیمانی لیڈر علی خورشیدی, خواجہ دارالحسن, جاوید حنیف اور محمد حسین کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اور 1 سے 2 روز میں رابطہ کمیٹی سے رائے اور مشاورت کے بعد اپوزیشن لیڈر کے نام کا فیصلہ کر لیا جائے گا. تحریک انصاف کے 10 اراکین نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. KMC کی 121 مخصوص نشستوں کا انتخاب مکمل ہونے کے بعد پارٹی پوزیشن واضح ہو گئی. پیپلز پارٹی کی مجموعی نشستوں کی تعداد 155, جماعت اسلامی کی 130, PTI کی 62 اور نون لیگ کی 14 ہیں. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY نیوز.